ہے۔ مسلمان تعداد میں کم تھے، غربت سے دوچار تھے، کچھ لوگ مکہ سے مدینہ آئے ہوئے تھے، گھر سے بے گھر تھے، اصل و غریبی فقہاری گزارتے تھے۔ ایسے موقع پر مقابلہ کس سے ہے؟ روم سے مقابلہ ہے۔ روم کون ہے؟ سپر پاور سے مقابلہ ہے۔ بہت ہی سخت وقت تھے۔ اللہ فرمایا کہ اے لوگو صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جس سے جو ہو سکا خوب دیا، خوب دیا۔ عثمان غنی نے اس موقع پر 900 اونٹ دیا، انہوں نے 200 گھوڑا شام کے لیے روانہ کرنا چاہا تھا۔ پورے میں جو ہے سامان لدا ہوا تھا، عثمان جو ہے بزنس مین میں تجارتی تھے۔ 200 اونٹ پر پورا گیہوں سے لدا ہوا، جب تم جا کر کھانے کو شام بھیجیں گے، وہاں جا کے بیچیں گے اور فائدہ ہوگا۔ اسی وقت نبی اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں راستے میں خرچ کرو۔ عثمان اعلان ہو اونٹ کو صاف نہیں بیچتے ہیں بلکہ حضرت حوالے کر دیتے ہیں۔ 200 اونٹ ماساج و سامان کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر دیتے ہیں لیکن 900 اونٹ دیتے ہیں۔ صرف ایک موقع پر 900 اونٹ 100 گھوڑا دیتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، 29.5 کلو چاندی دیتے ہیں، 29.5 کلو چاندی اور 5.5 کلو سونا دیتے ہیں صرف ایک موقع پر۔ کیا ہمارے اندر وہ ہمت ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ جگر ہے؟ کیا دل ہمارے اندر ہے؟ کیا ہم دے سکتے ہیں؟ 100 گرام سونا نہیں، 1 بھری نہیں، 2 بھری نہیں، 5.5 کلو سونا۔ اندازہ کیجئے، قیمت لگائیے آج زمانے سے کتنا قیمت بنتا ہے۔ 29 کلو چاندی قیمت لگائیے، 900 اونٹ قیمت لگائیے کتنا بنتا ہے۔ 100 گھوڑا صرف ایک موقع میں دیا ہے اور کتنا دیا اعلان کر دیجئے، صرف کے بول دیتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عثمان 1000 دینار جو 5.5 کلو سونا ہوتا ہے لا کر کھیرا میں دامی پاس پیش کرتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سونے کو پلٹ رہے ہیں، خوشی سے آنکھ سے آنسو آ جاتا ہے، کہتے ہیں اس آج کے بعد عثمان جو کرے اسے کوئی نقصان نہ دے گا۔ ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج جو کچھ کرے کوئی نقصان نہ دے گا۔ یہ عثمان ہے، اتنا اونچا شان ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ آج عثمان جو کرے اسے کوئی نقصان نہ دے گا، عثمان جنتی ہے۔ آج اسی عثمان کو یہ شیعہ حضرات ان کی توہین کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں میں جو نہیں لگتی، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، ہم اس کا جواب نہیں دیتے۔ یہ ہمارا ضمیر ہے۔ میرے نبی کے داماد، نبی کے دو بیٹی سے بیاہی ہیں، ایک بعد دیگرے، ایک بعد دوسرے، نبی اور یہ عثمان تیسرے خلیفہ ہیں اور حیا کے پیکر ہیں۔ اس کو جو ہے شیعہ رافضی کی توہین کرتا ہے، لیکن ہم ان کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا عثمان نے اس موقع پر کتنا خرچ کیا، اتنا ہی نہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف نے بھی اسی موقع پر 29 کلو جو ہے چاندی دیا تھا۔ اسی موقع پر ابو صدیق جو گھر جاتے ہیں، گھر کے تمام سامان لے کے آتے ہیں، گھر میں اتنا سامان تھا وہ لا کر نبی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر تو عمر فاروق نے سوچا تھا کہ ہم ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ میں دولت میں زیادہ ہوں۔ گھر جاتے ہیں، ہر سامان کا آدھا کرتے ہیں، نبی کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں عمر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور آدھا لے آیا ہوں۔ بولتے ہیں عمر ابو بکر تم نے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور اللہ کو نبی کو ملک چھوڑا ہے۔ یہاں بھی اب عمر فاروق کہتے ہیں نہ ہم لوگوں کا مقام نہیں ہوتا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب میں یہ کہہ رہا تھا اس موقع پر ہر صحابی نے جس سے جو زکا تھا خرچ کیا تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے لوگو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اس سے مال بڑھتا ہے۔ اور آج کے جو حالات چل رہے ہیں، آج جو وقت چل رہا ہے، جو زیادہ متقاضی ہے کہ خرچ کیا جائے۔ آج دشمن اسلام پر پھر پڑا ہے، یہودی، نصارہ، مجوس، حنادق اسلام پر پھر پڑے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم میں سے ہر ایک ذمہ داری بنتی ہے اس دین کی حفاظت کے لیے، دین کو محفوظ کرنے کے لیے، ادائے اسلام کو جواب دینے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔
اور सवाल उठता है कि माल कहाँ खर्च की जाए, इस सवाल भी उठता है कि माल कहाँ दिया जाए, किसको दिया जाए। तो सुन लीजिए, मस्जिद की तामीर में माल खर्च सरकार को सदका देना चाहिए, मस्जिद की तामीर में सदका नहीं देंगे